افکار نصیر افکار نصیر فکر ہنسی برتا ہے افکار افکار نصیر افکار افکار نصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں این ٹی وی پروگرام افکار نصیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیصل مجید۔ آج 9 صفر المظفر ہے اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ شان اولیاء در کلام نصیر ملت، اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ خوبصورت مہمان تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ دائیں جانب موجود ہیں میری نصیریہ نعت اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ ساجد حسین چشتی۔ السلام علیکم ساجد، میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ میرے بائیں جانب میری نصیریہ نعت اکیڈمی کے ایک ہونہار طالب علم قاری غلام مصطفیٰ کیفی گولڈوی، آپ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ غلام مصطفیٰ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن مجید کی آیات بینات سے ہوتا ہے، تو میں تلاوت کلام مجید کے لیے التماس گزار ہوں قاری غلام مصطفیٰ کیفی گولڈوی صاحب سے کہ وہ آیات بینات سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم سبحان اللہ سبحان اللہ، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللہ اللہ اللہ، لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ قاری غلام مصطفیٰ کیفی گولڈوی آیات بینات سے ہمارے اس پروگرام کا بڑا خوبصورت آغاز فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ آج کے ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ شان اولیاء در کلام نصیر ملت، اسی حوالے سے کلام مجید کی آیات بینات آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے قاری غلام مصطفیٰ کیفی گولڈوی صاحب۔ اللہ کریم
رؤوف الرحیم نے قرآن مجید میں بھی یہی ارشاد فرمایا، جس کی تفسیر جناب نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ربائی میں کچھ یوں فرمائی کہ کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے، سبحان کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے، یہ در ہیں قریب مصطفیٰ کے در سے، یہ در ہیں قریب مصطفیٰ کے در سے، ایمان سکون یقین رسالت توحید، ایمان سکون یقین رسالت توحید، سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے در سے، سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے در سے۔ جناب نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر بات کی جائے، ناظرین کرام، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اپنی شاعری کی صورت میں، آپ نے نثری کلام کی صورت میں، اس کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی سیرت پاک، وہ بھی شاعری نثر دونوں صورتوں میں، پھر شان اہل بیت کمال کر دیا قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ نے۔ اگر شان خلفائے راشدین کی بات کی جائے تو بھی کمال ہے، شان صحابہ کی بات کی جائے تو بھی کمال ہے، بلکہ کمال در کمال ہے۔ تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام پہ بات آئی تو اولیاء کرام کے حوالے سے بھی قبلہ پیر جی نے جس خوبصورتی سے اپنا کلام فرمایا، اور اس میں شان اولیاء اور بالخصوص جو خرافات معاشرے میں سننے کو دیکھنے کو ملتی ہیں ان کا ازالہ کرتے ہوئے پیر جی نے یہ واضح فرمایا کہ اولیاء کرام کس طرح اللہ اللہ کرتے اور درس توحید دیا کرتے تھے۔ جو حقیقت میں اولیاء کرام ہیں ان کی آپ نے زندگی مبارکہ، ان کی سیرت پاک کا اپنے کلاموں میں بڑا خوب تذکرہ کیا ہے، اسی حوالے سے ہم گفتگو بھی کریں گے، کلام بھی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے کلام میں جناب فخر المشائخ حضرت سید علی حجویری الحسنی المعروف حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان بیان کی۔ فرماتے ہیں دل مایوس کو دیتا ہے سہارا داتا، دل مایوس کو دیتا ہے سہارا داتا، ایسا داتا ہے حقیقت میں ہمارا داتا، ایسا داتا ہے حقیقت میں ہمارا داتا، کی مدد حق نے اسے جب بھی پکارا داتا، کی مدد حق نے اسے جب بھی پکارا داتا، تیری تعلیم کا صدقہ ہے یہ سارا داتا، تیری تعلیم کا صدقہ ہے یہ سارا داتا۔ اور پیر جی نے بڑا خوبصورت شعر ارشاد فرمایا، لکھتے ہیں کہ عین ممکن ہے اللہ مجھے بخش ہی دے، عین ممکن ہے اللہ مجھے بخش ہی دے، قبر سے لے کے اٹھوں نام تمہارا داتا، قبر سے لے کے اٹھوں نام تمہارا داتا، ایک دن منزل توحید پہ پہنچائے گا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ معاشرے میں بڑی خرافات پائی جاتی ہیں، بالخصوص اولیاء کرام کے حوالے سے، کہ اولیاء کرام نے درس توحید نہیں دیا، یہ کیا وہ کیا، قبروں کی پوجا سکھائی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن پیر جی اپنے کلام میں کتنا خوبصورتی سے اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ایک دن منزل توحید پہ پہنچائے گا، آپ کی نسبت عالی کا سہارا داتا، آپ کی نسبت عالی کا سہارا داتا، آج انوار محمد سے فضا ہے جگمگ، آج انوار محمد سے فضا ہے جگمگ، اللہ اللہ یہ پر نور نظارہ داتا۔ ناظرین، جب آپ داتا کی نگری میں جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ مناظر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جس کی ترجمانی پیر جی نے اپنے اشعار میں کی۔ یقیناً پیر جی علیہ رحمہ کی جو شخصیت ہے، جو آپ کو کمال درجہ حاصل تھا بالخصوص علم و حکمت کے حوالے سے، پیر جی جیسا بندہ جب یہ بات کر رہا ہے تو بالکل تحقیق کرنے کے بعد بات کر رہے ہیں۔ پیر جی فرماتے ہیں کہ آج انوار محمد سے فضا ہے جگمگ، اللہ اللہ یہ پر نور نظارہ داتا۔ اور آگے فرمایا کہ غم دنیا کے جھمیلوں سے نکل جاؤں ابھی،
غم دنیا کے جھمیلوں سے نکل جاؤں ابھی، مجھ کو کافی ہے، مجھ کو کافی ہے تیرا ایک اشارہ داتا، مجھ کو کافی ہے تیرا ایک اشارہ داتا، کیا کہیں ہے شب و روز تصور میں زیارت حاصل۔ اللہ اللہ، مقام نصیر ملت اس شعر میں دیکھیے، ہے شب و روز تصور میں زیارت حاصل۔ پہلے ناظرین میں ایک بات کر چکا ہوں کہ قبلہ پیر جی علیہ الرحمہ کی ذات جو ہے وہ تحقیق کے بغیر چھوٹی بات آپ نے کبھی بھی نہیں کی۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیے، مقام نصیر دیکھیے، یہاں پہ فرماتے ہیں ہے شب و روز تصور میں زیارت حاصل، سامنے ہے میرے دربار تمہارا داتا، سامنے ہے میرے دربار تمہارا داتا۔ اور آگے بڑا خوبصورت داتا کی نگری کا ذکر فرماتے ہوئے قبلہ سیدی و مرشدی پیر جی نے فرمایا، شہر لاہور پہ کیوں بارش انوار نہ ہو، شہر لاہور پہ کیوں بارش انوار نہ ہو، جلوہ گر ہے حسنی راج دلارا داتا، جلوہ گر ہے حسنی راج دلارا داتا، میرے ہونٹوں پہ اگر نام تمہارا آ جائے۔ کیا کہنا پیر جی علیہ الرحمہ نے یہاں پہ جناب داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نسب کا بھی ذکر فرمایا کہ آپ حسنی سید ہیں، اور آگے آپ نے ان کی عظمت و شان کچھ اس طرح بیان فرمائی کہ میرے ہونٹوں پہ اگر نام تمہارا آ جائے، لینے آئے مجھے طوفان میں کنارہ داتا، لینے آئے مجھے طوفان میں کنارہ داتا۔ اور مقطع دیکھیے، فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کے حوالے سے نصیر آیا ہے، غوث اعظم کے حوالے سے۔ یہاں پہ قبلہ پیر جی علیہ الرحمہ نے حوالہ کیا خوبصورت پیش فرمایا، چونکہ جناب داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث پاک سے بھی پہلے اس دار فانی سے کوچ فرما گئے تھے۔ آپ کا جو دور ہے وہ غوث پاک کے دور سے پہلے پرانا دور ہے۔ تو پیر جی علیہ الرحمہ نے یہاں پہ فرمایا کہ غوث اعظم کے حوالے سے نصیر آیا ہے، ایک نظر اس پہ بھی ہو جائے خدا را داتا، ایک نظر اس پہ بھی ہو جائے خدا را داتا۔ جی ناظرین، یہ کلام آپ نے سماعت کیا قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ الرحمہ کا، بڑا خوبصورت کلام جناب داتا علی حجویری کی شان میں۔ تو اگر دیکھا جائے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، آپ کا پورا نام ابو الحسن بن عثمان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نومبر 1009 میں پیدا ہوئی، اور آپ کی جو وفات ہے، آپ کا جو اس دار فانی سے کوچ کرنا ہے، وہ تقریباً جو تاریخ بتاتی ہے 25 ستمبر 1072، یعنی آپ کا جو وصال ہوا، آپ نے تقریباً عمر مبارک جو پائی وہ 63 سال بنتی ہے۔ آپ براہ راست جیسا کہ پیر جی علیہ الرحمہ کے کلام سے بھی ہمیں اشارہ ملا، جناب امام حسن پاک علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا جو شجرہ نسب ہے حضرت علی حجویری کا، وہ 8 واسطوں سے مولا کائنات حیدر قرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ 11ویں صدی کے غزنوی سلطنت کے یہ بڑے معروف بزرگ صوفی عالم دین اور مبلغ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کئی ایک کتب ہیں، لیکن جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ کشف المجوب ہے، جو سارے احباب جانتے ہیں، اس کے بارے میں تقریباً سبھی کو آگاہی ہے۔ کیونکہ ابھی سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، تو آپ کا جو عرس پاک ہے جناب داتا علی حجویری کا، وہ بھی اسی مہینے میں ہے، چونکہ آپ کا وصال جو ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہے۔ حضرت داتا علی حجویری کا یہاں پہ ایک بڑا معروف قول میں نقل کر کے آگے بڑھاتا ہوں اس پروگرام کو۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ نفس کو اس کی خواہش سے دور رکھنا حقیقت کے دروازے کی چابی ہے۔ جناب داتا علی حجویری کا یہ فرمان ہے کہ نفس کو اس کی خواہش سے دور رکھنا حقیقت کے دروازے کی چابی ہے۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو عنوان ہے، وہ شان اولیاء در کلام نصیر ملت ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ یہاں پہ ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں میری نصیریہ نعت اکیڈمی کے ہونہار طالب علم ساجد حسین سے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنا ہدیہ پیش کریں۔
راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. سبحان لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود اور سلام. اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود اور سلام. کیا کہنا. یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جانگے. ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جانگے. پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. راہ گزر میں نظر آنے لگے ہر سو جلوے. راہ گزر میں نظر آنے لگے ہر سو جلوے. ذرا ہرا کے بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. مرحبا صلی اللہ کی ہے صدائیں لب پر. مرحبا صلی اللہ کی ہے صدائیں لب پر. لوگ صدقے ہوئے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. چاند تاروں میں نصیب
کیا پاتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں، کیا پاتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں، کیا پاتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں، کیا پاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ بڑا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے ساجد حسین چشتی، اللہ کریم ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں افکار نصیر۔ آج کا ہمارا موضوع شان اولیاء در کلام نصیر۔ ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو یہاں پہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، اس کی مناسبت سے پیر جی علیہ الرحمہ نے کئی ایک کلام لکھے، ان سب کلاموں کو پیش کرنا اور ان کا مختصر حوالہ بھی دینا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کافی قلت ہوتی ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، یہاں پہ جو میں اگلا کلام پیش کرنے جا رہا ہوں، بڑا خوبصورت کلام ہے، سماعت کیجئے۔ فرماتے ہیں، تم ہو اولاد حضرت مرتضیٰ یا غوث اعظم، سبحان اللہ، تم ہو اولاد حضرت مرتضیٰ یا غوث اعظم، پیر پیراں امت کے مقتدا یا غوث اعظم، پیر پیراں امت کے مقتدا یا غوث اعظم، آل شبیر و شبر فاطمہ زہرا کے دل بر، سبحان اللہ، آل شبیر و شبر فاطمہ زہرا کے دل بر، میرا سرمایہ ہے تیری ولا یا غوث اعظم، سبحان اللہ، میرا سرمایہ ہے تیری ولا یا غوث اعظم، تم ہی کو دیکھوں گا، تم ہو ابو القاسم کے پیارے، تم ہی پہنچاؤ میری التجا یا غوث اعظم، تم ہی پہنچاؤ میری التجا یا غوث اعظم، قدرت نے بخشا ہے تم کو عجب نور آگاہی، اللہ اللہ، قدرت نے بخشا ہے تم کو عجب نور آگاہی، کہہ کر دیکھا ہے میں نے بارہا یا غوث اعظم، سبحان اللہ، واہ، کہہ واہ، کر دیکھا ہے میں نے بارہا یا غوث اعظم۔ ناظرین کرام، یہاں پہ قبلہ پیر جی علیہ الرحمہ جناب سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے آپ نے آپ کا نسب بیان فرمایا اور پھر بعد میں آپ کی جو شان ہے وہ بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے بارہا جناب غوث اعظم آپ کو پکارا، اللہ تعالیٰ کی طاقت سے آپ سنتے بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا مقام ہوگا جناب نصیر ملت کا اس بارگاہ میں، اللہ اللہ، یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ واہ، واہ، آتی ہو جس سے تیری نسبت عالی کی خوشبو، سبحان آتی ہو جس سے تیری نسبت عالی کی خوشبو، مقبول حق ہے وہ حرف دعا یا غوث اعظم، واہ، واہ، مقبول حق ہے وہ حرف دعا یا غوث اعظم۔ اور بڑا خوبصورت پیر جی نے یہاں پہ ارشاد فرمایا، جناب غوث پاک کا ہی قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سارے ولیوں نے مانا جس کی شان محبوبی کو، اللہ اللہ، سارے ولیوں نے مانا جس کی شان محبوبی کو، تم ہو وہ محبوب رب العلا یا غوث اعظم، سبحان تم ہو وہ محبوب رب العلا یا غوث اعظم، شان غوثیت میں نام و نسب میں فیاضی میں، شان غوثیت میں نام و نسب میں فیاضی میں، سب میں رہ کر تم ہو سب سے جدا یا غوث اعظم، کیا کہنے، سب میں رہ کر تم ہو سب سے جدا یا غوث اعظم، اپنے بیگانے کے شر سے نصیر اب ڈر کا ہے کا، اللہ، اپنے بیگانے کے، دیکھیے آسرا لے کر کیا فرماتے ہیں کہ اپنے بیگانے کے شر سے نصیر اب ڈر کا ہے کا، میرے سر پر ہیں سلطان الورا یا غوث اعظم، میرے سر پر ہیں سلطان الورا یا غوث اعظم۔ جی ناظرین کرام، جناب غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ خوبصورت منقبت آپ نے سماعت کی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا اگر تھوڑا تعارف ہم یہاں پہ پیش کریں
تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو نام تھا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف پیران پیر، آپ 17 مارچ 1078 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ کی جو اس دار فانی کی رخصتی کی تاریخ ہمیں تاریخ کے اوراق میں ملتی ہے وہ 12 فروری 1166 ہے۔ آپ کو محی الدین محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث العظم کے اعتبار سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا نام ابو صالح موسیٰ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاندان بھی بنو ہاشم سے تھا۔ آپ بھی حسنی سید تھے، حسنی اور حسینی سید، نجیب و طرفین سید۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اگر اساتذہ کی بات کی جائے تو آپ کے استادوں میں ابو سعید مبارک ابن عقیل بڑے مشہور آپ کے اساتذہ ہیں۔ آپ کا پیشہ جو ہے وہ شاعری اور اس کے علاوہ فقیہ، سلفی وغیرہ تھا۔ آپ کی جو مادری زبان تھی وہ عربی تھی، اور آپ کی وجہ شہرت جو ہے سلسلہ قادریہ کے آپ پیشوا جانے جاتے ہیں۔ اگر غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی زندگی کا حوالہ پیش کیا جائے تو آپ نے کئی ایک کتب تصانیف فرمائی، اور آپ کا ایک بڑا مشہور قول بھی ہے، قدمی حاضی علی رکبۃ کل ولی اللہ۔ حضرت غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تصانیف ہیں ان میں غنیہ، اس کے بعد فتح الربانی، دیگر آپ کے ملفوظات ہیں، فتح الغیب ہے، جلاء الخاطر ہے، پھر ورد شیخ عبد القادر جیلانی ہے، بہجت الاسرار آپ کی کتاب ہے، الحدیقۃ المصطفیہ، الرسالہ غوثیہ، آداب سلوک و توسل، اس طرح آپ کی کئی ایک تصانیف ہیں۔ جی ناظرین، یہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے۔ آپ کو ایک کلام بھی سنایا، اس کے حوالے سے آپ کا نسب بھی اور دیگر گفتگو بھی کی۔ ابھی یہاں پہ ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ میرے ساتھ غلام مصطفیٰ کیفی تشریف فرما ہیں، میں ملتمس ہوں کہ آپ منقبت پیش فرما دیں یہاں پہ۔ تیری شان سب سے جدا غوث اعظم، 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 نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم، نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم، مزاج حسین ابن زہرا کے وارث، مزاج حسین ابن زہرا کے وارث، شبیہ حسن مجتبیٰ غوث اعظم، شبیہ حسن مجتبیٰ غوث اعظم، نہ کیوں حل ہو مشکل سے مشکل مسائل، نہ کیوں حل ہو مشکل سے مشکل مسائل، نہ کیوں حل ہو مشکل سے مشکل مسائل، کہ ہیں ابن مشکل کشا غوث اعظم، کہ ہیں ابن مشکل کشا غوث اعظم، رسولوں کے انداز نبیوں کے تیور، رسولوں کے انداز نبیوں کے تیور، ودیت ہوئے تجھ کو یا غوث اعظم، ودیت ہوئے تجھ کو یا غوث اعظم، اگر ان سے لو در سے توحید تم بھی، اگر ان سے لو در سے توحید تم بھی،
تو کر دیں تمہیں کیا سے کیا غوث اعظم تو کر دیں تمہیں کیا سے کیا غوث اعظم نصیر آج آیا ہے بن کر سوالی بن کر سوالی بن کر سوالی نصیر آج آیا ہے بن کر سوالی نصیر آج آیا ہے بن کر سوالی اسے بھی ملے بھیک یا غوث اعظم ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت کلام، تیری شان سب سے جدا غوث اعظم، نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم۔ منقبت جناب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیش فرما رہے تھے۔ یہاں پہ ناظرین گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہیں۔ پیر جی علیہ رحمہ کا ایک اور کلام ہے، سماعت کیجئے۔ فرماتے ہیں اس ماں کے لال آپ کا دربار ہے عالی اجمیر کے والی، اس ماں کے لال آپ کا دربار ہے عالی اجمیر کے والی، سائل تیرے دربار سے جاتا نہیں خالی اجمیر کے والی، سائل تیرے دربار سے جاتا نہیں خالی اجمیر کے والی۔ سلسلہ نسب بیان کرنا اور شاعری میں بیان کرنا، قبلہ سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ کی خاصیت دیکھیں، آپ کا کمال دیکھیں۔ لکھتے ہیں تو ابن علی فاطمہ زہرا کا دلارا سبتین کا پیارا، تو ابن علی فاطمہ زہرا کا دلارا سبتین کا پیارا، ولیوں میں ملی ہے تجھے کیا شان نرالی، ولیوں میں ملی ہے تجھے کیا شان نرالی اجمیر کے والی اجمیر کے والی۔ تو سید سادات ہے تو سید سادات ہے اے ہند کے راجا اے اجمیر کے خواجہ، خوش بخت ہے وہ جس پہ نظر تو نے ڈالی اجمیر کے والی، خوش بخت ہے وہ جس پہ نظر تو نے ڈالی اجمیر کے والی۔ آج ہی دیکھیں قبلہ پیر جی کی فرماتے ہیں جیسا بھی ہوں تیرا ہوں برا ہوں کہ بھلا ہوں، جیسا بھی ہوں تیرا ہوں برا ہوں کہ بھلا ہوں ٹکڑوں پہ پلا ہوں۔ بڑا خوبصورت اظہار فرمایا اور کمال کر دیا، جیسا بھی ہوں تیرا ہوں برا ہوں کہ بھلا ہوں ٹکڑوں پہ پلا ہوں، کیوں جائے کسی در پہ تیرے در کا سوالی، کیوں جائے کسی در پہ تیرے در کا سوالی اجمیر کے والی۔ یہاں پہ خواجہ اجمیری کے در کی بات کر رہے ہیں پیر جی کہ جو اس در پہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ اس ولی خاص کی وجہ سے اتنے انعام و اکرام فرماتے ہیں کہ وہ پھر یوں کہتا ہے کیوں جائے کسی در پہ تیرے در کا سوالی اجمیر کے والی۔ آگے فرماتے ہیں کہ درشن کو ترستی ہوں میرے بھاگ جگاؤ اجمیر بلاؤ، درشن کو ترستی ہوں میرے بھاگ جگاؤ اجمیر بلاؤ، چوموں میں تیرے روضہ پر نور کی جالی، چوموں میں تیرے روضہ پر نور کی جالی اجمیر کے والی۔ مقطع دیکھیے، دھن ہے کہ نصیر آپ کے دربار میں پہنچے، دھن ہے کہ نصیر آپ کے دربار میں پہنچے سرکار میں پہنچے، دھن ہے کہ نصیر آپ کے دربار میں پہنچے سرکار میں پہنچے، لے کر در اقدس پہ وہ اخلاص کی ڈالی اجمیر کے والی، لے کر در اقدس پہ وہ اخلاص کی ڈالی اجمیر کے والی۔ جی ناظرین، اس کلام نصیر کے اندر آپ نے جناب خواجہ اجمیر، خواجہ خواجگاں، خواجہ معین الدین حسن چشتی، سلسلہ چشتیہ کے ایک بڑے بزرگ ہیں، آپ کے فضائل و مناقب سنیں۔ جناب سید معین الدین چشتی 1142 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ چونکہ فارسی دان تھے، آپ کی مادری زبان فارسی نژاد تھے آپ، اور ایک بہت بڑے روحانی پیشوا، واعظ اور اس کے علاوہ فلسفی اور صوفی بزرگ تھے۔ آپ سلسلہ چشتیہ کے
پیشوا مانے جاتے ہیں۔ آپ کا آبائی وطن سیاستان تھا اور 13ویں صدی کے اوائل میں جناب خواجہ معین الدین اجمیری ہجرت کر کے برصغیر پاک و ہند میں تشریف لائے، اور بڑے مشہور واقعات ہیں اس حوالے سے، لیکن وقت جو ہے اس کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے خواجہ نظام الدین اولیاء اور اس کے علاوہ امیر خسرو جیسی عظیم شخصیات کے ساتھ وقت گزارا۔ آپ کو جناب خواجہ معین الدین حسن کو اجمیر کا سب سے بڑا، بلکہ ایشیا کا، برصغیر کا سب سے بڑا ولی مانا جاتا ہے۔ آپ کے زندگی مبارکہ کئی ایک واقعات پر مشتمل ہے۔ آپ کی جو دار فانی سے رخصتی ہے وہ 15 مارچ 1236 میں ہوئی، جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اور آپ کا دربار گوہربار جو ہے وہ اجمیر شریف انڈیا میں ہے۔ آپ کا جو شعبہ عمل تھا وہ زیادہ تصوف تھا، اور آپ کے جو شاگرد ہیں، شاگردوں کی اگر بات کی جائے، سماعت کیجئے، یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے۔ آپ کے شاگردوں میں خواجہ نظام الدین اولیاء، بابا فرید الدین گنج شکر، اور اس کے علاوہ نصیر الدین محمود، چراغ دہلوی، قطب الدین بختیار کاکی، یہ جناب خواجہ معین الدین کے شاگردوں میں ہیں۔ اور آپ کے اساتذہ کی اگر بات کی جائے تو اس میں خواجہ ابو اسحاق شامی جو ہے وہ آپ کے اساتذہ میں آتا ہے۔ اور سید معین الدین اجمیری، آپ کا بھی جو سلسلہ نسب ہے وہ امام موسیٰ کاظم سے جا کے ملتا ہے۔ سید معین الدین حسن چشتی اجمیری بن سید غیاث الدین، سید سراج الدین بن سید عبداللہ بن سید کریم بن سید عبد الرحمن بن سید اکبر بن سید محمد بن سید علی بن سید جعفر بن سید باقر بن سید محمد بن سید علی بن سید احمد بن سید ابراہیم مرتضیٰ بن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے، اور بڑا خوبصورت آپ کا جو دور ہے اس میں کئی ایک تاریخی واقعات ہیں، وہ ناظرین پھر کبھی آپ کو سنائیں گے اگر خصوصی اس حوالے سے ہمارا پروگرام ہوا۔ تو یہاں پہ اپنے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیر جی علیہ رحمہ کا ایک اور کلام ہے، اور پیر جی کی یہ شان دیکھیے کہ جس طرح کا ولی بزرگ ہو گزرا، اسی حوالے سے آپ نے کلام بھی لکھا۔ اب جناب مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کا کلام آپ نے جو منقبت ہے ان کی شان میں لکھی کہ وہ فارسی زبان میں لکھی۔ پیر رومی معارف دستگاہ، خضر منزل بحر ہر گم کردہ راہ، خضر منزل بحر ہر گم کردہ راہ، مرشد پاکانو مخدوم زمن، کیا بات، مرشد پاکانو مخدوم زمن، بتنہائی سراپا انجمن، بتنہائی سراپا انجمن، ہم سر اقبال پیش فکر ہو۔ چونکہ علامہ اقبال کے اساتذہ میں سے ہیں جناب مولانا جلال الدین رومی، بڑی خوبصورت پیر جی نے یہاں پہ منظر نگاری کی۔ فرماتے ہیں ہم سر اقبال پیش فکر ہو، وقف مستی فطرتش از ذکر ہو، وقف مستی فطرتش از ذکر ہو۔ آگے فرماتے ہیں شاد باش اے مظہر باب علوم، کیا خوبصورت بات پیر جی نے کہی کہ شاد باش اے مظہر باب علوم، آشنائے رمز عشق پیر روم، آشنائے رمز عشق پیر روم۔ بڑی خوبصورت منقبت ناظرین آپ نے سماعت کی۔ آگے اس کے کئی ایک اشعار ہیں لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ جی ناظرین، یہ منقبت آپ نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے سماعت کی۔ پیر جی علیہ رحمہ نے اپنے کلام میں کئی ایک مناقب لکھی ہیں جن کا بالکل اب مختصراً میں ایک دو اشعار کی صورت میں حوالہ پیش کر کے آگے بڑھتا چلا جاؤں گا۔ تو یہاں پہ سلطان الزاہدین، سلطان الزاہدین فرید الملت والحق، یعنی حضرت فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آپ نے بڑا خوبصورت نذرانہ عقیدت پیش فرمایا قبلہ پیر جی علیہ رحمہ نے۔ پیر جی لکھتے ہیں کہ ہوئے ہیں دیدہ و دل محو شان گنج شکر، ہوئے ہیں دیدہ و دل محو شان گنج شکر، زہے نصیب ملا آستان گنج شکر، زہے نصیب
ملا آستان گنج شکر، فلک پہ اوج سریا، فلک پہ اوج سریا نشان گنج شکر، کل اولیاء میں نرالی ہے شان گنج شکر۔ اور یہاں آپ کے جناب گنج شکر کے جو مریدین خاص جو آپ کے خلفاء ہیں ان کا ذکر کچھ یوں فرمایا، انہی کے باغ کے گل صابر و نظام الدین، انہی کے باغ کے گل صابر و نظام الدین، بسے ہیں دل میں میرے دل بران گنج شکر، بسے ہیں دل میں میرے دل بران گنج شکر، نصیر اپنی سی کوشش قلم نے کی لیکن۔ آج جی دیکھیے ناظرین کتنا بڑا صوفی شاعر ہے اور ایک صوفی شاعر کی بارگاہ میں کیسے حاضری پیش کر رہا ہے۔ لکھتے ہیں کہ نصیر اپنی سی کوشش قلم نے کی لیکن، تمام ہو نہ سکی داستان گنج شکر، تمام ہو نہ سکی داستان گنج شکر۔ جی ناظرین یہ حضرت فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آپ نے کلام سماعت کیا۔ ناظرین یہاں پہ ایک اور کلام شامل کرتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جن سے قبلہ پیر جی علیہ الرحمہ کو ایک بڑی خاص نسبت تھی، فرماتے ہیں کہ تیرے در پر میں آیا ہوں خواجہ، میرا تجھ بن سہارا نہیں ہے، تیرے در پر میں آیا ہوں خواجہ، میرا تجھ بن سہارا نہیں ہے، تیرے دیدار کی آرزو ہے اور کوئی تمنا نہیں ہے، تیرے دیدار کی آرزو ہے اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ آگے آپ کے حسن کا ذکر کچھ یوں فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھے حسینان عالم کوئی تم سا انوکھا نہیں ہے، میں نے دیکھے حسینان عالم کوئی تم سا انوکھا نہیں ہے، جب سے دیکھی ہے صورت تمہاری کوئی نظروں میں جچتا نہیں ہے، جب سے دیکھی ہے صورت تمہاری کوئی نظروں میں جچتا نہیں ہے۔ یہاں پہ پیر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، کوئی دوئی کا یہاں ہو گماں بھی، کوئی دوئی کا یہاں ہو گماں بھی، ہے بہار مدینہ یہاں بھی، ہے بہار مدینہ یہاں بھی، دیکھ لے شہر خواجہ کی گلیاں، دیکھ لے شہر خواجہ کی گلیاں، جس نے طیبہ کو دیکھا نہیں ہے، دیکھ لے خواجہ کی گلیاں جس نے طیبہ کو دیکھا نہیں ہے، پی لیا جام توحید میں نے۔ ناظرین کرام میں نے ایک بات بارہا پہلے بھی ذکر کی ہے، اب بھی کر رہا ہوں کہ قبلہ پیر جی علیہ الرحمہ تحقیق کے بغیر بات کرنے والے نہیں تھے۔ اب یہاں پہ کیا فرماتے ہیں، پی لیا جام توحید میں نے، یہ کرم ہے نصیر ان کے در کا، پی لیا جام توحید میں نے، یہ کرم ہے نصیر ان کے در کا، مانگنے غیر کے در پہ جانا میری غیرت نے سیکھا نہیں ہے، مانگنے غیر کے در پہ جانا میری غیرت نے سیکھا نہیں ہے۔ ناظرین کرام آج کا جو ہمارا موضوع ہے شان اولیاء در کلام نصیر، پیر جی علیہ الرحمہ نے کئی ایک کلام لکھے ہیں، کئی ایک اولیاء کرام کی شان میں آپ نے کلام پیش کیے ہیں۔ اب اس سلسلے کو میں مزید تھوڑا مختصر کروں گا، لیکن یہاں پہ ہم ایک منقبت شامل کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ساجد حسین چشتی، میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ منقبت پیش کریں۔ سارا عرب تمام عجم غوث پاک کا، سارا عرب تمام عجم غوث پاک کا، اللہ رے جلال و حشم غوث پاک سبحان کا، اللہ سبحان اللہ، اللہ رے جلال و حشم غوث پاک کا، اپنی گزر رہی ہے بڑی دھوم دھام سے، اپنی گزر رہی ہے بڑی دھوم دھام سے، رحمت ہے مصطفیٰ کی کرم غوث پاک کا، رحمت ہے مصطفیٰ کی کرم غوث پاک کا،
انسانیت پہ ان کی عنایات عام ہیں، انسانیت پہ ان کی عنایات عام ہیں، انسانیت پہ ان کی عنایات عام ہیں، ہے آسیوں پہ خاص کرم غوث پاک کا، ہے آسیوں پہ خاص کرم غوث پاک کا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آتی ہے ان کے نام سے خوشبوئے مصطفیٰ، آتی ہے ان کے نام سے خوشبوئے مصطفیٰ، ممکن نہیں کہ ذکر ہو کم غوث پاک کا، ممکن نہیں کہ ذکر ہو کم غوث پاک کا، ان کی نظر نے خاک کو اکسیر کر دیا، ان کی نظر نے خاک کو اکسیر کر دیا، دیکھا نصیر تم نے کرم غوث پاک کا، دیکھا نصیر تم نے کرم غوث پاک کا، سارا عرب تمام عجم غوث پاک کا، اللہ جلال و حشم غوث پاک کا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے۔ سارا عرب تمام عجم غوث پاک کا، اللہ ہر جلال و حشم غوث پاک کا۔ قبلہ سیدی نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا یہ بھی کلام، جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا غوث پاک کی شان میں ابھی تک 3 کلام ہم نے پیش کیے، 2 بچوں نے پیش کیے اور 1 کلام میں نے پیش کیا، تو ابھی بھی کئی ایک کلام ہیں جو ہم نے پیش نہیں کیے یا ہم نہیں کر سکے۔ تو جناب نصیر ملت نے اولیاء کرام کی شان میں کئی ایک کلام کہے ہیں۔ جب نصیر ملت کا قلم چلتا تھا تو ہائے ہے سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب نصیر ملت کی کہ آپ نے جدھر جدھر اپنے قلم کا رخ موڑا ادھر ادھر وہ کیا کہتے ہیں دریا بہاتا ہوا چلتا گیا۔ یہاں پہ میں جناب خواجہ گیسوئے دراز بندہ نواز کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش کر رہا ہوں۔ یہ قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ کا کلام ہے۔ پیر جی علیہ رحمہ اکثر بھارت کے دورے پہ جایا کرتے تھے، آپ کو بڑی وابستگی تھی وہاں پہ، چونکہ کئی ایک جید اولیاء کرام کے مزارات ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے شوق سے جب آپ کو فرصت ملتی تھی تو آپ جایا کرتے۔ 1-2 دفعہ آپ نے وہاں پہ مشاعروں میں بھی شرکت فرمائی۔ تو یہ تقریباً 22 مئی 2008 آپ کے وصال سے 1 سال بھی نہیں، یہ 22 مئی اور 13 فروری کے درمیان غالباً 10 ایک مہینے بنتے ہیں۔ اتنا آپ نے اپنے وصال سے قبل یہ کلام کہا۔ جب آپ انڈیا سفر کے لیے گئے وہاں پہ آپ نے سفر کے دوران یہ اشعار کہے، بڑے خوبصورت اشعار اور کافی زیادہ اشعار ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ پیش کروں گا چند اشعار۔ بلند مرتبت و پاک باز بندہ نواز۔ شعراء حضرات اگر یہ کلام سنیں تو بحر دیکھیے، کتنی چھوٹی سی بحر میں کتنی بڑی بات پیر جی فرما رہے ہیں۔ بلند مرتبت و پاک باز بندہ نواز، دکن میں نائب شاہ حجاز بندہ نواز۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات کی۔ قیام لیل و رکوع سجود کے محرم، عبادتوں کے شناسائے راز بندہ نواز، عبادتوں کے شناسائے راز بندہ نواز۔
नाज़रीन, छोटी बहर में शेर कहना ये शोरा हज़रात बेहतर समझते हैं, और फिर इतनी बड़ी बात कह जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन जब शहज़ादा गौसुल वरा, वारिस अलूम मेहर अली, शायर हफ्त ज़ुबां, आलम नहरीर, कारिउल कुरान, मुजद्दिद असर, अब मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं है। क़िबला पीर जी का ये शेर देखिए, फरमाते हैं शरीयत और तरीक़त में इल्म व हिकमत में, शरीयत और तरीक़त में इल्म व हिकमत में, एक लाइन में बातें देखे कितनी हो गई हैं। शरीयत और तरीक़त में इल्म व हिकमत में, हसन हुसैन अली के मजाज बंदा नवाज, हसन हुसैन अली के मजाज बंदा नवाज। बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई, फरमाते हैं दराज उम्र न क्यों हों नसीर शेर मेरे, दराज उम्र न क्यों हों नसीर शेर मेरे, कि मेरे पीर हैं गैसू दराज बंदा नवाज, कि मेरे पीर हैं गैसू दराज बंदा नवाज। इसी के साथ गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। ये जो मैं नसरी कलाम पेश किए जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक और कलाम पेश करने जा रहा हूँ। ख्वाजा शम्सुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, शहनशाह तौसा शरीफ, आपकी शान में आपने सलाम का एक नजराना पेश किया, उसके मैं 2 से 3 अशार पेश करूँगा। फरमाते हैं अस्सलाम ए मुर्शद रोशन दिलां, अस्सलाम ए मुक्तदाए कामिलां, अस्सलाम ए कासिम फैज़ अली, अस्सलाम ए नायब हिंदुल वली, अस्सलाम ए नायब हिंदुल वली, अस्सलाम ए नय्यरे बुर्जे कमाल, अस्सलाम ए नय्यरे बुर्जे कमाल, ख्वाजा शम्सुल आरिफीन पीरे सयाल, ख्वाजा शम्सुल आरिफीन पीरे सयाल। और मक्ते में पीर जी ने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई, शम्से दौरां अज़ पे ख्वाजा व कमर। वाह वाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, ये आपका हुस्न देखिए कलाम का। एक मरतबा फिर छोटी बहर है, और छोटी बहर में बात देखिए, शम्से दौरां अज़ पे ख्वाजा कमर, इस नसीर ज़ार पर भी एक नज़र, इस नसीर ज़ार पर भी एक नज़र, इस नसीर ज़ार पर भी एक नज़र। जहाँ पे बग़ैर किसी वक्फ़े के एक और कलाम पेश किया जाता है, समात कीजिए। कलाम है ख्वाजा शम्सुल हक वद्दीन जनाब वारिस फ़क्र सुलेमानी, ताजवर अकलीम रूहानी, मखदूम अरबाब नज़र। इनकी मनकबत में पीर जी फरमाते हैं, हक जलवा व हक शानी बशक्ल नूरानी, हक जलवा व हक शानी बशक्ल नूरानी, कुर्बान जमाल तू हवास इंसानी, कुर्बान जमाल तू हवास इंसानी, तू शम्स सयाल, तू शम्स सयाल अस्ती सुलेमान तमकीनी, तू शम्स सयाल अस्ती सुलेमान तमकीनी, दादन तुरा ताजे ज़े फ़क्र सुलेमानी, दादन तुरा दादन तुरा ताजे, दादन तुरा ताजे ज़े फ़क्र सलमानी, दादन तुरा ताजे ज़े फ़क्र सलमानी। और इसी के कलाम के मक्ते की तरफ बढ़ते हैं। फरमाते हैं चूँ मेहर अली जोयद नसीर अज़ दरगाहत, चूँ मेहर अली दोयद, चूँ मेहर अली जोयद नसीर अज़ दरगाहत, फैज़े के बहू दादी, फैज़े के बहू दादी ज़े शाह जीलानी, फैज़े के बहू दादी ज़े शाह जीलानी। नाज़रीन कराम, हर एक शेर, हर एक बंद एक वक्त मांगता है। पहली तो बात है, इस काबिल ही कोई नहीं कि इन अशार की तशरीह उस तरह कर सके जिस तरह पीर जी ने बयान फरमाया, लेकिन सरसरी भी अगर इनको बयान किया जाए तो इसके लिए एक कलील नहीं बल्कि कसीर वक्त की ज़रूरत है। जो हमारे इस प्रोग्राम का दौरानिया है वो हमारे इस प्रोग्राम का दौरानिया चूँकि कम होता है, तो इसलिए इख्तसार के साथ हाज़री को आगे बढ़ाते हैं। हज़रत ख्वाजा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलैयरी गिलानी, आपकी बारगाह में पीर जी का इस्तग़ासा देखिए। आपकी बारगाह में पीर जी अलरामा किस तरह हाजिर होते हैं। फरमाते हैं आशिकाने ज़ाते हक़ का मुद्दा कलैयर में है, आशिकाने ज़ाते हक़ का मुद्दा कलैयर में है,
غوث اعظم کا سجیلا دل ربا کلیر میں ہے، کیا بات غوث اعظم کا سجیلا دل ربا کلیر میں ہے بہار افزا علاء الدین صابر کا جمال، سبحان اللہ، ہے بہار افزا علاء الدین صابر کا جمال، یہ مدینے کا شجر پھولا پھلا کلیر میں ہے، واہ، یہ مدینے کیا کا بات۔ شجر پھولا پھلا کلیر میں ہے۔ اور آیت قرآنی کا استعمال دیکھیے، ہر نفس دل پر علم نشرہ ہوئے جاتے ہیں راز، سبحان اللہ، ہر نفس دل پر علم نشرہ ہوئے جاتے ہیں راز، معرفت کی ایسی پاکیزہ فضا کلیر میں ہے۔ واہ۔ مقطع میں فرماتے ہیں دیکھ لو خود اپنی آنکھوں سے وہاں جا کر نصیر، جلوہ حق کی تجلی جا بجا کلیر میں ہے، جلوہ حق کی تجلی جا بجا کلیر میں ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ خواجہ قمر الدین سیالوی سجادہ نشین آستانہ عالیہ سیال شریف جو اس دور میں سجادہ نشین تھے، ان کی بارگاہ میں بھی پیر جی نے اپنا خوبصورت کلام پیش فرمایا۔ ناظرین کرام، یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت کلام آپ کو سناتے ہیں۔ کلام ہے پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی کا، اور یہ کلام معمور من الرسول قبلہ عالم جناب فاتح قادیانیت قبلہ پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں لکھا گیا۔ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو طرز میں سناتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ دلوں کے سہارے تو آنکھوں کے تارے، میرے پیشوا پیر میرے علی ہیں، کیا کہنا، دلوں کے سہارے تو آنکھوں کے تارے، میرے پیشوا پیر میرے علی ہیں، خدا 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 کو پیارا، خدا کو پیارے، میرے پیشوا پیر میرے علی ہیں۔ ناظرین، اس کلام میں بھی دیکھیے قبلہ پیر جی علیہ رحمہ نے اس طرح نسب بیان فرمایا خوبصورتی سے۔ علی ان کا مولا اصل کا جد ہے، نہیں ہے وہ دانا جسے سے قد ہے، رسول خدا غوث اعظم کے پیارے، میرے پیشوا پیر میرے علی ہیں۔ کسی اور کے کس لیے در پہ جاؤں، کسی اور کو کیوں میں اپنا بناؤں، باہر کار مردے 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 باہر مرد کارے، میرے پیشوا پیر میرے علی ہیں۔ کہاں تک عنایت کہ کسے سناؤں، کہاں تک عنایت کہ کسے سناؤں، نصیر ان کے طاف کیوں کر گناؤں، ہر ایک سانس لیتا ہوں ان کے سہارے، میرے پیشوا پیر میرے
علی ہیں، ہر ایک سانس لیتا ان کے سہارے، میرے پیشوا پیر میرے علی ناظرین، یہ آپ نے کلام سماعت کیا قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ کا لکھا ہوا یہ خوبصورت کلام منقبت جناب قبلہ عالم سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کی شان میں۔ اس کے چند اشعار میں نے اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اسی طرح اگر دیکھا جائے تو پیر جی علیہ رحمہ نے بے شمار بے تحاشا کلام کہے ہیں، بالخصوص اولیاء عظام کی شان میں۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ نے ہر کامل ولی سے لے کے اللہ تعالیٰ کی توحید تک ہر ایک کے لیے بڑا خوبصورت اپنا ایک نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ یہ جناب نصیر ملت کا خاصہ ہے۔ ہم چاہ کر بھی کوشش کر کے بھی اس چیز کو اس طرح بیان کرنے کی بالکل جسارت نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس نہ وہ دل ہے نہ دماغ ہے، نہ وہ فکری سوچ ہے جو قبلہ پیر جی کی تھی، لیکن ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہ ہماری کوشش ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہماری بھی یہ کاوش قبول فرمائے۔ یہاں پہ ہم جو ہے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور میرے ساتھ غلام مصطفیٰ کیفی گولڈوی موجود ہیں۔ ان سے میں گزارش کروں گا کہ پیر جی کے دادا جان جناب جانشین قبلہ عالم جناب غلام محی الدین المعروف بابو جی سرکار، آپ کا پیر جی سے بڑا لگاؤ تھا، بڑی آپ سے محبت تھی، آپ سے بڑی شفقت تھی، بڑا انس تھا آپ سے۔ آپ کے بڑے لاڈلے پوتے تھے قبلہ پیر جی علیہ رحمہ، اور آپ نے قبلہ پیر جی علیہ رحمہ کی تعلیم و تربیت کا جو ذمہ لیا، اور جس طرح پیر جی نے پھر تربیت پائی، پھر زمانے نے دیکھا کہ جناب نصیر ملت نے کس طرح پوری دنیا کو بتایا کہ علم کیا ہوتا ہے اور علم کی فضیلت کیا ہوتی ہے اور بیان کس طرح کیا جاتا ہے۔ وہ کئی ایک حوالہ جات سے کئی ایک باتیں ہیں۔ زندہ حقیقت ہے یہی سچ بات بابو جی، ہزاروں وصف ہیں اور ایک تمہاری ذات بابو جی، ہزاروں وصف ہیں اور ایک تمہاری ذات بابو جی، تمہارے دم قدم سے تھی، تمہارے دم قدم سے تھی نرالی بات بابو جی، تمہارے دم قدم سے تھی نرالی بات بابو جی، نہ ویسے دن ہے بابو جی، نہ ویسی رات بابو جی، نہ ویسے دن ہے بابو جی، نہ ویسی رات بابو جی، کرم گوستر تمہیں ہم پر، کرم گوستر تمہیں ہم پر رہے دن رات بابو جی، ہماری لاج ہے اب بھی تمہارے ہاتھ بابو جی، حقیقت ہے سحر تک خواب میں جلوے تمہارے تھے، حقیقت ہے سحر تک خواب میں جلوے تمہارے تھے، حقیقت ہے سحر تک خواب میں جلوے تمہارے تھے، حضوری میں گزاری ہے، حضوری میں گزاری ہے ہم نے، حضوری میں گزاری ہم نے ساری رات بابو جی، حضوری میں گزاری ہم نے ساری رات بابو جی،
محبت کی نظر سے دوست دشمن سب کو دیکھا ہے، کیا کہنا؟ محبت کی نظر سے دوست دشمن سب کو دیکھا ہے، رہی سب پر کرم فرما تمہاری ذات بابو جی، رہی سب پر کرم فرما تمہاری ذات بابو جی، چلی دشمن چالیں اور سب الٹی پڑی اس پر، بھلائی سے بدی کو تم نے دی ہے مات بابو جی، بھلائی سے بدی کو تم نے دی ہے مات بابو جی، ہمیں اپنا بنایا پھر کرم ہم سب پہ فرمایا، ہمیں اپنا بنایا پھر کرم ہم سب پہ فرمایا، نگاہ مہر سے دیکھا، نگاہ مہر سے دیکھا کہ یہ دن رات بابو جی، نگاہ مہر سے دیکھا کہ یہ دن رات بابو جی، نصیر آیا ہے لے کر آج گلدستہ حقیقت کا، نصیر آیا ہے لے کر آج گلدستہ حقیقت کا، نصیر آیا ہے لے کر آج گلدستہ عقیدت کا، یہی ہے اس کا نذرانہ، یہی ہے اس کا نذرانہ، یہی سوغات بابو جی، یہی ہے اس کا نذرانہ، یہی سوغات بابو جی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ کا، بڑا ہی خوبصورت کلام، یہی ہے اس کا نذرانہ، یہی سوغات بابو جی، نصیر آیا ہے لے کر آج گلدستہ عقیدت کا، یہی ہے اس کا نذرانہ، یہی ہے اس کا نذرانہ، یہی سوغات بابو جی۔ اپنے دادا جان کی برگاہ میں بڑی خوبصورت حاضری، بڑی خوبصورت منقبت، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے کئی ایک کلام کہے۔ پیر جی علیہ رحمہ نے جس طرح بیان کیا اس طرح بیان کرنا تو خیر کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، اللہ کریم ہماری اس کوشش کو اپنی برگاہ لا یزل میں قبول فرمائے، اور اس بندہ خاص، مرد کامل اور اکمل الکاملین بزرگ کے دربار گوہر بار آپ کی قبر انور پہ کروڑ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ میں اپنے مہمان ان بچوں کا بہت مشکور ہوں، میری نصیریہ نعت اکیڈمی کے یہ اسٹوڈنٹس، انہوں نے وقت دیا، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے، آج کا پروگرام دیکھا۔ انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ اپنے میزبان فیصل مجید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، دیکھتے رہیے NTV۔